بغداد کا دروازہ سامنے تھا۔ یہاں پہنچ کر ایک اور خیال نے دامن تھام لیا۔ والد گرامی حضرت غیاث الدین کا مزار بھی یہیں تھا۔ اسی شہر میں آپ کے ماموں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کچھ دیر کو جی چاہا ملاقات کریں، لیکن مرشد حضرت عثمان حروانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچنے کی ایسی جلدی تھی کہ رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ حضرت عثمان کا آستانہ بغداد سے 1.5 منزل کے فاصلے پر تھا۔ طلب صادق تھی، یہ فاصلہ ہی کتنا تھا، تھکن اتارنے کو بھی بغداد میں نہیں ٹھہرے اور ہرون پہنچ گئے۔ دوست، حضرت خواجہ عثمان ہروانی کا آستانہ عالیہ کہاں ہے؟ یہاں سے سیدھے جا کر بائیں طرف مڑ جانا، ایک عمارت نظر آئے گی، وہی آپ کا آستانہ ہے۔ آپ نے راہگیر کے مشورے پر عمل کیا۔ ایک پرانی عمارت سامنے تھی۔ کتنی منزلوں کا سفر طے کرنے کے بعد اس عمارت کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ آنکھیں دیواروں کو چومنے میں مشغول ہو گئیں۔ اس خیال سے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ ان دیواروں کے پیچھے وہ بزرگ ہستی تشریف فرما ہے جس کی کرامات کے تذکرے سمرقند و بخارا تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا خبر میری حاضری قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ عمارت کے باہر کھڑے ہوئے کتنی ہی دیر گزر گئی، خود انہیں بھی خبر نہ ہو سکی۔ خبر کیا ہوتی، ہوش ہی کب تھا۔ وہ تو اس وقت چونکے جب ایک شخص کو خانقاہ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت خواجہ اندر تشریف رکھتے ہیں، آپ بے شک جا سکتے ہیں، اس شخص نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ محسوس ہوا جیسے باریابی کی اجازت مل گئی ہو، جیسے منزل نے خود انہیں آواز دی ہو۔ انہوں نے اپنے جوتے باہر ہی چھوڑے اور خود ڈرتے ڈرتے خانقاہ میں داخل ہوئے۔ ایک کشادہ کمرے میں کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ درمیان میں ایک بزرگ تشریف فرما تھے، چہرہ مبارک پر نور برس رہا تھا۔ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ان میں خواجہ عثمان حروانی کون ہیں۔ آپ جیسے ہی اس تنہائی میں مخل ہوئے، خواجہ عثمان نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ بیٹا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، حضرت خواجہ نے کہا۔ ان الفاظ کا ادا ہونا تھا کہ شراب معرفت نے اپنا اثر دکھایا۔ حضرت خواجہ معین الدین والہانہ آگے بڑھے اور مرشد کے قدموں سے لپٹ گئے۔ مرشد نے نہایت شفقت سے آپ کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن تم آؤ گے اور اپنی امانت جو میرے پاس محفوظ ہے آ کر حاصل کرو گے۔ امانت لینے والا آ گیا تھا، لہذا منتقلی میں دیر کی گنجائش نہیں تھی۔ دوسرے ہی دن حضرت عثمان انہیں لے کر بغداد میں مسجد جنید پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں اولیاء کرام بھی موجود تھے۔ گویا رسم بیعت کی ادائیگی کا وقت آ گیا تھا۔ معین الدین، تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو، حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے حکم دیا۔ جب آپ حکم کی تعمیل کر چکے تو فرمایا، قبلہ رو بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھو۔ آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ جب سورہ بقرہ پڑھ چکے تو حکم ہوا، 21 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ جب وہ اس مرحلے سے گزر گئے تو مرشد نے ان کا ہاتھ پکڑا، آؤ میں تمہیں اللہ ذوالجلال تک پہنچا دوں، اور پھر اپنے دست مبارک سے حضرت معین الدین کے سر پر کلہ 4 تر کر رکھی اور فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ جب آپ بیٹھ گئے تو مرشد نے فرمایا، ہمارے سلسلہ چشتیہ میں ایک دن ایک رات کا مجاہدہ ہے، لہذا آج کا دن اور آج کی رات ذکر عبادت میں گزار دو۔ یہاں کیا دیر تھی، حکم ملنے کی دیر تھی کہ آپ گوشائے تنہائی میں چلے گئے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے دن حسب ارشاد آپ مرشد کی خدمت میں پہنچے اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔
اوپر دیکھو اور بتاؤ کہاں تک نظر جاتی ہے؟ سرکار عرش اعظم تک۔ اب زمین کی طرف دیکھو اور بتاؤ کہاں تک نظر جاتی ہے؟ سرکار تحت الثری تک۔ حضرت خواجہ عثمان کا تصوف اپنا اثر دکھا رہا تھا، جو کچھ دکھانا چاہ رہے تھے دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین کے لیے یہ نظارے عجائبات سے کم نہیں تھے، لیکن ابھی تو اور بھی بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔ 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ مرشد کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ جب یہ عمل پورا ہوا تو مرشد نے فرمایا، پھر آسمان کی طرف دیکھو۔ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کانوں سے آواز ٹکرائی، کہاں تک دیکھ سکتے ہو؟ حجاب عظمت تک۔ حضرت خواجہ معین الدین نے بے خودی میں جواب دیا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ آپ نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد تعمیل حکم میں آنکھیں کھولیں تو مرشد نے 2 انگلیاں آپ کے سامنے کیں۔ کیا دیکھتے ہو؟ یا حضرت، 18,000 عالم 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ بس معین الدین، تمہارا کام پورا ہو گیا۔ مرشد نے فرمایا، اب کچھ عرصہ ہمارے پاس رہو۔ ہر ون میں عبادت کے لیے آپ کو علیحدہ کمرہ دے دیا گیا اور کچھ وظائف دے دیے گئے۔ حضرت معین الدین سلوک کی پہلی منزل پر قدم رکھ چکے تھے۔ عرش اعظم، حجاب عظمت و تحت الثری کا مشاہدہ کر چکے تھے، لیکن ہاتف غیبی مسلسل صدا دے رہا تھا، ابھی تو اور بہت آسمان دیکھنے ہیں۔ یہ آسمان، یہ پہلی اڑان کچھ بھی نہیں۔ عزلت نشینی کا یہ عرصہ 2.5 سال تک پھیل گیا۔ آپ کے کمرے سے اللہ اللہ کی روح پرور آواز کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا۔ ان کی دنیا ایک کمرے میں سمٹ گئی تھی۔ خدا جانے کیسے کیسے اسرار کھلے، راز و نیاز کی کیسی کیسی باتیں ہوئیں۔ ایک دن مرشد کا حکم آ پہنچا اور آپ گوشہ نشینی سے باہر آ گئے۔ معین الدین، اب کچھ وقت میرے ساتھ گزارا کرو۔ آپ نے ادب سے سر جھکا دیا۔ سما کی محفلیں سجتی تھیں، علم و عرفان و ذکر کی مجالس بھی برپا ہوتی تھیں۔ غرض مند دیوانے محبت کے پیاسے صراط مستقیم کے متلاشی بھی در اقدس پر دستک دیتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین ان محافل کا خاموشی سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ یہ بھی تربیت کا ایک حصہ تھا۔ جب یہ تربیت بھی مکمل ہوئی تو ارشاد مرشد ہوا، بیٹا معین الدین، دنیا تجربہ گاہ ہے، زمانہ سب سے بڑا استاد ہے۔ سیاحت سے انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے، ان کا کتب میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اس لیے لازم ہے کہ تم حجرے کی دنیا سے نکل کر دنیا کی وسعتوں میں گشت کرو، اور جب مشاہدات سے دامن بھر جائے تو لوٹ آنا۔ حضرت معین الدین کے دل پر کسی نے چھریاں چلا دیں، سمجھ گئے کہ فراق کی گھڑیاں نزدیک ہیں۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، یا مرشد، میری تمنا ہے کہ تا حیات آپ کے قدموں میں پڑا رہوں۔ گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ ہر مقام پر تم ہمیں اپنے ساتھ پاؤ گے۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ کہنے کو تو آپ نے کہہ دیا اور اٹھ کر اپنے حجرے میں آ گئے، لیکن فراق کے انگاروں پر آنسوؤں کی وہ بارش ہوئی کہ رخسار مبارک بھیگ گئے۔ نفی ذات کی یہی تو وہ تعلیم تھی جس سے ان کے مرشد انہیں گزارنا چاہتے تھے۔ اب اپنی نہیں مرشد کی رضا پر راضی ہونا تھا۔ خانقاہ سے باہر نکلے تو جدائی کے احساس سے ایک مرتبہ پھر آنکھیں نم ہو گئیں۔ بڑی دیر تک در و دیوار کو تکتے رہے، پھر ایک طرف کو چل دیے۔ ایک مرتبہ پھر کسی نامعلوم منزل کی طرف سفر درپیش تھا۔ مرشد کی دعاؤں کے سوا کچھ ساتھ نہ تھا، نہ آزاد راہ نہ ساتھی، قدم خود بخود سفر کر رہے تھے۔ شہر کب کا پیچھے رہ گیا تھا، آگے ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ چند دنوں کی مسافت کے بعد آپ ایک پہاڑی مقام پر پہنچے۔
دور کچھ فاصلے پر آبادی کے آثار نظر آئے۔ آپ کے قدم خود بخود اس طرف اٹھ گئے۔ دھول اڑاتا ایک اونٹنی سوار چلا آ رہا تھا۔ آپ راستے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ سوار قریب آیا، آپ نے بلند آواز میں پوچھا، سامنے کون سا قصبہ ہے؟ یہ سنجار ہے، سوار نے جواب دیا اور دوسری سڑک پر ہو لیا۔